رولیکس کے بانی کا نام ہینز ژراف ہے۔ اس کے والدین اس وقت فوت ہو گئے جب وہ 12 سال کا تھا۔ اس کے چچا اور چچی نے پڑھنے کے لیے اسے جرمنی بھیج دیا، جہاں پر اس نے انگلش بولنا سیکھا۔ اس کی انگلش اتنی اچھی تھی کہ گریجویٹ کرنے کے بعد اس نے سوئٹزرلینڈ کے ایک ادارے میں کام شروع کر دیا۔ اسے ایز اے ٹرانسلیٹر جاب مل گئی۔ اس ادارے کا نام کیونو کارٹن تھا اور یہ اس وقت کی سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی واچ ایکسپورٹر کمپنی تھی۔ وہاں کام کرتے وقت اس کی ملاقات گھڑیوں کا کام کرنے والے بہت سے متاثر لوگوں سے ہوئی۔ ان لوگوں میں ہرمن ایگلر بھی شامل تھا۔ ہرمن ایگلر سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ جا کر اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا نام اس نے ژراف اینڈ ڈیوس رکھا۔ ڈیوس اس شخص کا نام تھا جس نے ژراف اینڈ ڈیوس کھولنے کے لیے سرمایہ دیا تھا۔ اس وقت رسٹ واچز تھی تو صحیح، مگر بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کا رواج بہت کم تھا۔ امیر لوگ اور ایلیٹ کلاس زیادہ تر پاکٹ واچز استعمال کرتی تھی، جو کہ بہت زیادہ ریلائبل تھی اس وقت کے حساب سے، اور وہ اپنی نسلوں تک ان پاکٹ واچز کو چلاتے تھے۔ ہینز نے رسٹ واچز میں بہت زیادہ پوٹینشیل دیکھا اور اس نے اپنے دوست ہرمن ایگلر سے رابطہ کیا۔ اب ہرمن ایگلر کی فیکٹریز میں گھڑیوں کے اسپیئر پارٹس بن کر آتے تھے اور انہیں انگلینڈ میں اسمبل کر کے ہینز بیچ دیا کرتا تھا۔ ژراف اینڈ ڈیوس شروع سے ہی کافی کامیاب رہی۔ ہینز کو مارکیٹنگ کے بارے میں کافی شعور تھا اور اس کو جلد ہی برانڈ ریکگنیشن کی اہمیت کا پتہ لگ گیا۔ اس لیے اس نے 1908 میں رولیکس کے نام سے برانڈ نیم رجسٹر کروا لیا۔ 2 سال کے قلیل کے عرصے کے بعد ہی 1910 میں رولیکس کو سوئس سرٹیفکیٹ فار کرونومیٹرک پریسیژن کا سرٹیفکیٹ ملا۔ 1914 میں بھی رولیکس کو کلاس اے پریسیژن کا سرٹیفکیٹ ملا، لیکن رولیکس کو سب سے زیادہ مقبولیت 1914 میں ورلڈ وار 1 کے دوران میں ملی۔ جنگ میں پاکٹ واچز لے کر جانا کافی دشوار تھا۔ اس کی وجہ سے فوج نے رسٹ واچز استعمال کرنا شروع کر دی، لیکن پھر برٹش سرکار نے اس پر وار ٹائم ڈیوٹی لگا دی، جس کی وجہ سے ہینز کے کاروبار کو کافی دھچکا۔ اس وجہ سے ہینز نے اپنی کمپنی 1919 میں جنیوا میں منتقل کر لی اور اس کو موٹرس رولیکس کے نام سے شروع کر دیا۔ اس وقت تک رسٹ واچز کافی مقبول ہو چکی تھی، لیکن اب ہینز نے رولیکس واچز کو واٹر پروف بنانے کا سوچا۔ اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ہینز ژراف نے مارکیٹنگ جینیس ہونے کے ناطے یہ واٹر پروف گھڑی، جس کا نام رولیکس تھا، مرسڈیز جلیٹس کو گفٹ، جو 1927 میں شانل انگلش کو کراس کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ شانل انگلش میں تحرتے ہوئے اس نے رولیکس گھڑی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رولیکس گھڑی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ لیکن یہاں پر بس نہیں ہوتی۔ لارڈ کلائیوسڈیل، جس نے 1933 میں سب سے پہلے ماؤنٹ ایورسٹ کو جہاز سے کراس کیا، اس نے بھی رولیکس گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ زمین پر 350 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے والے میلکم کیمپبیل نے بھی رولیکس گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے رولیکس بہت ہی مشہور برانڈ بن گیا۔ ہینز ژراف نے رولیکس کو اپنی اونچائیوں تک پہنچا دیا، لیکن ہینز ژراف کی وفات 1960 میں ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد رولیکس کی ملکیت اس کی فاؤنڈیشن ہینز ژراف فاؤنڈیشن کو ملی، جو اس کی کمائی کو چیریٹی کے کاموں میں استعمال کرتی ہے۔ رولیکس 100 سال کے بعد بھی لگژری واچز کی دنیا میں بہترین لگژری واچز میں گنی جاتی ہے۔ آج بھی رولیکس کی گھڑیوں کا دنیا کی گھڑیوں میں مارکیٹ شیئر 25% ہے، یعنی 1/4 دنیا کی گھڑیاں رولیکس کی ہی بنتی ہیں اور بکتی ہیں۔